مولانا نے میرا خیال اعتراف ہی کیا ہے کہ نہ حکومت سے بات بن سکی ہے اور نہ پی ٹی آئی سے بن سکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ابھی تک انہوں نے مذاکراتی ٹیم کا باضابطہ اعلان نہیں کیا، یعنی یہ طے نہیں کر سکی جے یو آئی فے کہ اس نے کس سمت جانا ہے، انفرادی طور پر وہ جدوجہد جاری رکھنا چاہتے ہیں. کیا سمجھ آئی آپ کو ان کے اس اعلان سے آج؟ میرا خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے یہ پروگرام میں آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں 15 دن کے بعد، اس لیے کہ جامی صاحب نے حکم دیا، میرا گلا میرا ساتھ نہیں دیتا، آپ کے علم میں ہے. نہیں سر، ہم تو لیکن میں نے کہا یار یہ آپ کی بڑی مہربانی. آج میں نے جامی اپنے پیارے چھوٹے برخوردار کو کیا تو جاتی ہوگی. اچھا اینی وے دیکھیں جی، اللہ آپ کو صحت سلامتی دے، تندرستی دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں وہ کوئی فوج سے تو یا اسٹیبلشمنٹ سے تو بات کرنے کہ انہیں کوئی توجہ نہیں دی، ان کو تو مطالبات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے جو جائز مطالبات ہیں انہی سے کرنی چاہیے. اور میرا خیال میں ہر ذی شعور جو بندہ ہے جو کہ حکومت میں نہیں ہے تو ان کے مطالبات عقل فہم کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دے آر دا ون کالنگ دا شاٹس. تو اس لیے فیض الرحمان صاحب ان سے تو مطالبات کر رہے ہیں اور آج سے نہیں کر رہے، جس دن سے 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے تب سے وہ یہ مطالبات کی فہرست لے کے پھر رہے ہیں اور بڑی سخت لہجہ اختیار کیا ہوا ہے. مولانا بڑے ذی فہم آدمی ہیں، میں تو ان کا بہت بڑا پرستار ہوں، ہمیشہ سے ہوں، بہت ہی. اور یکسوئی جس کی آپ فقدان دیکھ رہے ہیں، کم از کم مولانا کے بارے میں میں ان کی جو حکمت ہے، دانائی ہے، تدبر ہے، تدبیر ہے، اس سے میں یکسوئی سے اس سے متاثر ہوں. البتہ یہ بات دوسری بات جو ہے تحریک انصاف کی، تو مجھے بڑی پتہ نہیں آپ میرے ساتھ تھے یا نہیں تھے، میں اور شامی صاحب ایک بڑی تفصیلی ہم نے نشست کی مولانا صاحب سے، تو کئی دفعہ ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، شاید آپ نہیں تھے. تو مولانا نے کوئی اس میں بھی کوئی تحریک انصاف کے بارے میں اپنی پرائیویٹ محفلوں میں جو کہ میری ان سے جب بھی ہوئی ہیں تو کوئی ان کے اندر کوئی انتھوزیزم نہیں ہے. لیکن یہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو اگر تھوڑی سی اہمیت دی جائے تو اسٹیبلشمنٹ کو زچ کیا جا سکتا ہے. اور وہ بڑے طریقے سے جب چاہتے ہیں تحریک انصاف کو اہمیت دے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور جو بات آج انہوں نے کی ہے، یہ مولانا حامد رضا صاحب کے بیان سے پہلے بھی یہی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے تحریک انصاف کے تحفظات ہیں. کم از کم 3 یا 4 موقعوں پہ پچھلے 3-4 مہینوں میں ایک ان سے یہ بات ان کے منہ سے لائیو سن چکا ہوں میڈیا کے اوپر کہ ہماری تحریک انصاف کے بارے میں تحفظات ہیں اور وہ ان کو دور کرنے ہوں گے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ تحریک انصاف کی ایک جو شٹل سروس ہے مولانا کے گھر کے باہر، تو وہ میرا خیال میں بلا ناغہ آ جا رہی ہے. یہ تحریک انصاف کی بدقسمتی ہے، اگر وہ سیاست جانتے ہوتے تو کبھی کم از کم اچک زئی صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان کو کبھی بھی نہ چھیڑنا چاہیے نہیں تھا. یہ تو تھوکا چاٹنا ہے. میں تو عمران خان صاحب کو جب 2011 میں پہلی دفعہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بیان دیا تھا، تب میں عمران خان صاحب کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ تھا. تو میں نے ان سے کوشچن کیا ہے کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے، اور مجھے کیوں نہیں کیا بلکہ یہ آپ کی لڑائی ہے ہی نہیں، لڑائی آپ کی بے نظیر یا پیپلز پارٹی سے ان سے ہے. تو عمران خان صاحب کو میرا خیال تب بھی کسی نے اکسایا تھا، کیونکہ مولانا کے بارے میں ایک بات میں جانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے معاملہ بھی کرنا چاہتی ہے لیکن ان پہ اعتماد بھی نہیں کرتی، اور اس کی پوری تاریخ ہے کئی دہائیوں. لیکن اب تو لگتا ہے کہ جو خلا ہے وہ بڑھ چکا ہے، فاصلہ بڑھ چکا ہے، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ نقوی صاحب بھی گئے سے ملنے، شباشی صاحب بھی ملنے گئے. نیازی صاحب آپ مولانا کو بھی جانتے ہیں، ان علاقوں کو بھی بہتر جانتے ہیں جہاں آپریشنز ہوتے رہے. مولانا نے یہ جو الزام عائد کیا، میں نے رضا صاحب سے سوال پوچھا تھا وہ گول کر گئے کہ 10% جو ہے دہشت گردوں کو دیا جاتا ہے کے پی میں حکومتی فنڈز کے پروجیکٹ سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ 20-22 سالوں میں جتنے آپریشنز ہوئے اس کے باوجود دہشت گردی کیوں بڑھی، کم کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک کومنٹ کر کے میں قرارداد پہ تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا، کیونکہ رضا صاحب کا اور عامر صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے بس احترام
مجھے اس سے 100% اختلاف ہے. اختلاف ہے؟ میں ساری جو ہم بھی جانتے ہیں. آپ تینوں چاہ رہے ہیں میں مولانا کے بیان کی بات نہ کروں. آپ چاہ رہے ہیں میں مولانا کے بیان کی بات نہ کروں, امریکی قرارداد پہ رہوں. میں نے تو کہا جی کہ ایک پوائنٹ دے کے نزدیک کو بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایک طرح کے جب ایشو آ گئے ہیں رضا صاحب نے اور عامر صاحب نے جو بڑے بڑے جو ہے ایشو پر گہری نظر رکھتے ہیں بین الاقوامی حالات پہ, تو اس سے میں اس پہ ضرور کمنٹ کروں گا. دیکھیں جی مولانا پہ جو مولانا کی بات ہے, مولانا کے سلسلے میں تو ایک جو انہوں نے ان کو ایک نو گو ایریا ہے, اور جو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پہ 10% چندہ دیا جاتا ہے, اگر وہ 20% کہیں گے نا, اور اگر نہیں بھی کہیں گے تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں. یہ تو پچھلی حکومت جو تھی جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو ان کے وزراء کے اپنے بیانات ہیں کہ ہم بھتہ دیتے ہیں, اور پھر بلوچستان کے اندر اس پیسہ دینے کے جو چیزیں ہیں یہ پورے کے پورا وہاں ٹیکس دیتے ہیں, اور پھر اس کے اندر کئی کمپلیکیشنز ہیں, اس کی باریکیوں میں جائیں گے تو پھر اس کو پورا ایک سیگمنٹ رکھیں, کیونکہ طالبان کو امریکی جو تھے اپنی لاجسٹکس کی ترسیل کے لیے, کمیونیکیشن کے لیے طالبان کی چوکیوں کو پورے اپنے 15-20 سال کے قیام کے دوران وہ وہاں پہ بھتہ دیتے تھے, پیسے دیتے تھے. بات کرتا میں تو اس لیے ان باتوں کے اندر یہ کوئی ایسی کوئی حیران کن بات نہیں ہے جو انہوں نے مولانا نے کہہ دیا, یہ وہ نون سیکرٹ ہے جو انہوں نے دوبارہ دہرایا. اب آ جائیں قرارداد پہ. دیکھیں جی میں بھی آپ اختلاف کر رہے تھے دونوں سے قرارداد کے اوپر, رضا صاحب سے اور عامر صاحب سے. جی ہاں, میں 5-6 سال جب میں پڑھتا رہا ہوں تو چونکہ میرا پیشن ہے, میرے ایک ڈی این ہے, میں ایکٹیوسٹ بھی رہا ہوں وہاں پہ جی 79 سے لے کے 85 تک. باقاعدہ پریزیڈنٹ ریگن کے دونوں الیکشن میں ریپبلکن کے ساتھ جس طریقے سے ہوتا تھا, بندہ ایکٹیو ہوتا تھا. مجھے ویسے ہی شوق تھا ان چیزوں کو دیکھنے کا, ان کو اندر سے مشاہدہ کرنے کا. امریکہ کا نظام جو ہے وہ ایک پورے انسٹیٹیوشنلائز ہوئے ہے. یہ جو 2018 کا جو الیکشن تھا اس کو امریکہ نے ویلکم کیا تھا. چائنا نے اس کے بارے میں اپنے تحفظات دیے تھے. چائنا چونکہ اس طرح بیانات نہیں دیتا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ نہیں کھڑا ہوتا, یا کانگریس کی قراردادیں نہیں آتی, لیکن ہر بندے کو پتا ہے جن کا چائنیز اسپیڈ سے 2018 میں رابطہ تھا, سب کو پتا ہے کہ چائنیز جو تھے وہ خون کے آنسو رو رہے تھے. ابھی اس جو 2024 الیکشن ہے وہ چائنیز نے اس کو خوش آمدید کا ہے, اور امریکہ نے اس کے اوپر تحفظات اور تفکرات دیے ہیں, اور یہ قراردادیں آ رہی ہیں. یہ قرارداد جو ہے نا, اس کا تعلق صرف اور صرف شہباز شریف کے دورہ چین سے ہے, اور اس کے فوراً بعد ریسپریکیٹ کرنے کے لیے بڑی اہم سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں. میں آپ کو چاہوں گا کہ اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں, لیکن